وزیر اعظم کی پیشی سے قبل سیاسی محاذرائی میں اضافہ۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ 30 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن، انصاف کے ہاتھوں احتساب کو شکست۔ جی، تین پارٹیاں، تین نظریے۔ میں ہوں فواد چودھری، مصدق ملک صاحب میرے ساتھ ہیں، اور جو تیسری پارٹی ہے جو آج کل ہماری دوست مہر بخاری سیاسی میدان سے بھی بھاگ گئی ہے مہر بخاری اور نے کہا پروگرام سے بھی بھاگ گئی، نہ 13 میں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ یار یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کہا، مہر بخاری نے کہا، سارا کریڈٹ گوز ٹو مہر بخاری۔ مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ابھی تک وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے، چلیں مہر بخاری کو ہی لے لیں۔ مہر کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال آج جو پہلا معاملہ ہے وہ تھوڑا بڑا سیریس ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کل جو 2 مقدمات اس وقت سامنے آنے ہیں جس کے اوپر بحث ہونی ہے، وہ ہیں جو پچھلی تاریخ سے آگے گئے تھے، جس میں ایک حسین نواز شریف صاحب کی تصویر کے لیک کا معاملہ شامل تھا، اور دوسرا معاملہ تھا جس میں جے آئی ٹی نے ان امپیڈمنٹس کا، ان رکاوٹوں کا تذکرہ کیا تھا جو ان کو ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں۔ یہ 2 مقدمات جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے۔ تیسرا ڈاکٹر صاحب آج میں نے داخل کیا ہے اپنی پارٹی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اس پٹیشن میں میں نے توجہ دلائی ہے ان تمام بیانات کی جو آپ لوگوں نے دیے ہیں ابھی تک، رانا ثناء اللہ صاحب نے، آپ نے، مجھے بچایا، باقی لوگوں نے۔ مجھے بھی نہیں بچایا۔ آپ کو بچا نہیں سکتا، سوری، میں آپ نے واقعی میرا نام لکھا ہے اس پٹیشن میں، آپ اس میں پھنسے ہوئے۔ آپ مجھے روز یہاں شام کو پروگرام میں ملتے ہیں اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی چائے کافی پیتے ہیں، اور آپ نے عدالت میں میرے خلاف درخواست دی ہے، کیونکہ ادارے بچیں گے تو آپ بچیں گے، ادارے بچیں گے تو یہ سارے معاملات ہوں گے، لہٰذا میں اگر آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کو یہ جھٹکا لگے مجھے نہ کہیے، اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ کا شام کا پروگرام کون کرے گا؟ جیل میں ہوں گا آپ کے پاس۔ اگر آپ پروگرام کیسے کریں گے؟ نہیں، پروگرام ہم جیل سے کر لیں گے، اتنی اجازت ہم لے لیں گے۔ نہیں، آپ کو نہیں اجازت ملے گی، کیونکہ آپ تو دہشت گردی میں ہمیں پکڑوائیں گے، آپ نے کسی چھوٹی چیز میں وہ آپ کا ماشاءاللہ فوٹے ہے جس میں آپ نے وہ عمران خان اور باقی صاحب کو جو ہے وہ دہشت گردی میں ڈال دیا۔ اگر تو عمران خان صاحب کی طرح دہشت گردی ہوئی تو پھر تو ہم اسی طرح دندناتے پھریں گے جیسے آپ پھر رہے ہیں۔ میں خان صاحب کا تو نہیں کہہ سکتا، محترم شخصیت ہیں، جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں ان کو ان مقدمات میں تو دہشت گردی کا کہنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پٹیشن ہماری طرف سے، لیکن جو آج جو کل آپ کو معلوم ہے کہ حسین نواز شریف صاحب کی جو وہ لیک ہو گئی، جو ان کے بارے میں معاملات تھا، جو جے آئی ٹی نے رپورٹ جمع کرائی تھی، اور آج جو جے آئی ٹی نے امپیڈمنٹس کے اوپر بات کی تھی وہ پھر دوبارہ لیک ہو گئی۔ اب کہاں سے یہ لیکیجز ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، فرینکلی تکے ہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ کے آفس سے ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے اٹارنی جنرل کے آفس سے ہو گئی، کوئی کہتا ہے نہیں اٹارنی جنرل وزیر اعظم ہاؤس یعنی آپ کے پاس لے کے گئے تھے اور آپ کے آفس سے یہ لیک ہو گئی۔ لیکن یہ قیافے ہیں، ظاہر ہے اس کو تو نہیں آپ نے روک سکتے، یا آپ کہیں گے ہمارے آفس سے نہیں ہوئی، لیکن جو کانٹینٹس ہیں لیکیج کے وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ کانٹینٹ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں جس میں بلال رسول صاحب شامل ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کروائے، اور تیسری ایکسٹینشن آپ نے آئی بی کے چیف کو دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے ملازموں کو دھمکایا گیا، ان کے گھر کی مانیٹرنگ کی گئی۔ نعیم منگی صاحب جو احتساب بیورو کے ملازم ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھرو نوٹسز۔ اس کے علاوہ جو تیسرے ممبران ہیں ان کے اوپر یہ ہے کہ جو وہاں پہ گواہان وہاں پہ آئے ان کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیوٹر کرتے تھے اور پھر وہ وہاں پہ آتے تھے۔ طارق شفیع صاحب کو کہا گیا کہ وہ پہلے، اور جتنے یقین سے ویسے آپ اتنے دنوں سے بتا رہے ہیں جو طارق شفیع صاحب کے ساتھ ہوا تو لگ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، کہ طارق شفیع صاحب کو کہا گیا کہ وہ پہلے وزیراعظم ہاؤس جائیں، وہاں سے انسٹرکشنز لیں اور پھر یہاں پر وہ پیش ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو ایس سی سی پی کے چیئرمین ہیں انہوں نے وہاں پہ منع کیا کہ کوئی ریکارڈ نہیں جانا چاہیے۔ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں، اور یہ انویسٹیگیشن سے ہٹ کر obstruction آف جسٹس کا معاملہ ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟
سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب سے دوستی مت کریے گا. یہ کسی نہ کسی دن آپ کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی درخواست دائر کریں گے اور آپ کو بھی پکڑوائیں گے. تو یہ جہاں آپ کو نظر آئیں ان سے دور رہیے. اور کوئی شک نہیں مجھے کہ آج جو یہ کھوکھر صاحب نہیں آئے ان کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی قربت کا بہت زیادہ نقصان ہے. یہ یہاں ہمیں اکساتے ہیں, ہم ان کی بھولے پن میں جواب دیتے ہیں گفتگو کا. یہ وہی گفتگو اٹھا کے سپریم کورٹ لے گئے. لیکن چلیں ایسا کیا ہے, صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب ایک معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. پہلے میں ایک رپورٹ کی بات کروں گا پھر دوسری پہ آؤں گا, کیونکہ آپ نے اپنی پسند کی رپورٹ کی تو میں دوسری کی بات دونوں کی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حسین صاحب کی وہ جو تصویر ہے وہ باہر نکلی, بہت اس پہ لیدے ہوئی, اس پہ آبجیکشن بھی کی گئی. آپ نے یہاں پہ اور بے شمار پروگرامز میں اور دیگر دوستوں نے اور تجزیہ کاروں نے کہا کہ یہ رپورٹ آپ نے نکالی, آپ نے لیک کی ہے. یہ تمام جو ٹھٹھا لگا رہے ہیں جے آئی ٹی کا, یہ آپ لگا رہے ہیں اور آپ ان کو پولرائز کر رہے ہیں. کیا نکلا رپورٹ کے اندر کہ ہاں وہ ادارے کا ایک شخص تھا وہاں پہ جو کام کرتا تھا, میں وہی اسی پہ بات کرنا لگا ہوں. کا رشتہ دار تھا. جی وہ بھی کرتے ہیں اس پہ بات. انہوں نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص ہے جس نے وہ رپورٹ لیک کی ہے, ہم نے 24 گھنٹے میں اس کو پکڑ لیا تھا, 24 گھنٹے میں رپورٹ بھی مکمل کر لی تھی, اور یہ بھی لکھا ہے کہ 24 گھنٹے میں عدالت میں جمع بھی کروا دی تھی. یعنی 6 تاریخ کو عدالت میں جمع بھی ہو چکی تھی وہ رپورٹ. 7 تاریخ کو ہم نے یہ مقدمہ اٹھایا عدالت کے سامنے. 6 تاریخ کو عدالت کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ایک نامعلوم شخص جو ایک نامعلوم ادارے سے تھا, جس کو اس نامعلوم ادارے میں واپس بھیج دیا گیا ہے اور اس کے خلاف ایک نامعلوم کارروائی کر کے اسے قرار واقعی سزا دی جا رہی ہے, یہ اس رپورٹ میں 6 تاریخ کو داخل کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے یہ اتنے نامعلوم, تو جے ٹی کے غلطی ہے یا سپریم کورٹ کے پاس ایک رپورٹ آئی ہے جس میں نامعلوم شخص نے نامعلوم طریقے سے ایک نامعلوم کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. نہیں, آپ سپریم کورٹ آفس کا طریقہ کار پہ آبجیکشن کر رہے ہیں, آپ جے ٹی پہ کر رہے ہیں. جے آئی ٹی سے جب سپریم کورٹ نے پوچھا تو ان کو کہنا چاہیے تھا مؤدبانہ انداز میں کہ حضور ہم یہ رپورٹ آپ کے پاس جمع کروا چکے ہیں. انہوں نے نہیں کہا. یہ تو سپریم کورٹ آفس کا قصور ہے یا جے ٹی کا قصور ہے؟ جے آئی ٹی کا قصور ہے. ان کو بلایا گیا تھا, ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ ہم جناب مؤدبانہ طور پہ کل 24 گھنٹے کے اندر یہ رپورٹ آپ کے پاس جمع کروا چکے ہیں, جس میں ہم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہاں وہ ادارے کا آدمی تھا لیکن نامعلوم, ہم اس کا نام نہیں دیں گے. چلیں اس بات کو چھوڑ دیں, کل سپریم کورٹ کر لے گی. جی مگر اس دن ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک رپورٹ سامنے پڑی ہے, داخل دفتر ہو چکی ہے, کیوں نہیں جے آئی ٹی بتا رہی ہے یا یہ سیریس ایلیگیشن ہے کہ آپ آئی بی کو استعمال کر رہے ہیں جے آئی ٹی کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. مجھے بات مکمل اس پہ کر لینے دیں, پھر میں اس کا آپ کو جواب دوں گا, باقاعدہ دوں گا. اور کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, لیکن کھوکھر صاحب آپ بھی بچیں ان سے. انہوں نے میرے خلاف آج عدالت میں ایک درخواست دی میرا نام لکھ کے. آپ بھی بچیں, جو آپ یہاں پہ بات کریں گے دوستی اور بھولے پن میں, کیونکہ آپ ایک بھولے آدمی ہیں تو آپ ان کے ٹریپ میں آ جائیں گے. یہ وہی درخواست آپ کا نام لکھ کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے نام سے صبح عدالت میں آپ کو گھسیٹیں گے. بہت خطرناک آدمی ہیں, یہ اچھے دوست نہیں ہیں. نہیں, ہم نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح مصدق ملک صاحب نے اور باقی لوگوں نے جو ٹھٹھا لگایا ہے, سنیں نا, انہوں نے یہاں سے ساٹ نکلوائے ہیں, ساٹ نکلوائے. پروڈیوسر صاحبہ کو حکم دیا, یہاں سے ساٹ نکلوائے, اس کی ٹرانسکرپشنز بنائیں اور عدالت میں جمع کروائی. آپ کو ریگریٹ ہے تو ابھی کہہ دیں ہم نکال دیتے ہیں. ان کو فوری طور پہ گرفتار کر دیا. آپ کو ریگریٹ ہے نا اپنی باتوں میں؟ نہیں, دوستی کا ناز تھا, دوستی پہ ناز تھا, دوستی کا ناز تھا اور دوستی پہ ناز تھا. آپ نے دونوں ختم کر دیا. لحاظ کرتا آپ کا, اور آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر شرمندگی نہیں ہے. نہیں, وہ تو ہم جو یہاں بات کرتے ہیں وہ تو عوام کے لیے, ناظرین کے لیے, وہ تو حاضر ہے. میں تو سارا دن میٹنگ میں تھا, کچھ مجھے ویسے مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے, آج انہوں نے میرے خلاف ایک درخواست دائر کی ہے. مجھے بتائیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اور آپ کی پارٹی, ہاں وہ تو بتائیے ان کو. میں ذرا پہلے کھوکھر صاحب یہ سن لیجئے, سیریس بات بعد میں کہیں گے کہ آپ کے متعلق آپ کی عدم موجودگی میں آج چودھری صاحب نے کیا فرمایا. معذرت کے ساتھ کہ نہ 3 میں نہ 13 میں اتنی کون سی سیریس میٹنگ ہے آپ کی. اور بھائی میٹنگ ہے بلاول صاحب, یا تو بلاول صاحب سے ہماری بات کریں, ابھی ہم ان سے پوچھیں کہ سر اتنی کون سی آپ نے میٹنگ رکھ لی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نکل نہیں سکتے. جی یہ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے ساتھ ہے. ہاں, اگر میں ڈاکٹر صاحب اب جواب دے دوں
کہ ہم اس معاملے میں ہمیں تو کوئی دو آرائی نہیں ہے, ہم ریالٹی کو سامنے مد نظر رکھ کے فیصلے کرتے ہیں, اور ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک کرائسس کا شکار ہے, اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا راہ اختیار کرنی چاہیے, کیا فیصلے کرنے چاہیے, ہم ان پہ غور و خوض کر رہے ہیں. ہم کو پی ٹی آئی کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم پچھلے 4 سال سے جن کی وجہ سے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں, اور آپ تو ہر روز رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں اور صرف ایک خواب جن صاحب کی وجہ سے کرائسس ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے, یہ سارے بیٹھ کے اپنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ یعنی کہ اب میں جواب اگر دے لوں تو پھر فواد بھائی آپ پھر دوبارہ ذرا کچھ بات کر لیجیے گا, میں میٹنگ چھوڑ کے آپ کے لیے باہر آیا ہوں. جی جی دے بات کریں کھوکر صاحب, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, میں آج آپ کے ساتھ ہوں ہر دم. دیکھیے ہم تو پہلے اس نتیجے میں پہنچ چکے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرز سیاست صرف اور صرف ایک مقصد پہ مرکوز ہے, اور وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم اس ملک کا کس طرح بننا ہے, چاہے اس کے لیے جمہوریت کی قربانی دینی پڑے, چاہے اس کے لیے رویوں کی قربانی دینی پڑے. احتساب تو پھر آپ اپنا احتساب کرائیں, آپ احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, احتساب چل رہے ہیں ماشاءاللہ, ایک ایک ہم نے ٹریڈ دیا ہے, ایک ایک بینکنگ ٹرانزیکشن دی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اندر سوراج اور یہ بیری شنیپس اور اس طرح کی طرح طرح کے امریکن جوز اور امریکن انڈینز جو آپ کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں, آپ ان کا حساب دینے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ ہم تو تیار ہیں جناب. جو کیا ہے سر وہ سارا ڈاکٹر صاحب دوبارہ وہ مصرع مجھے بھول گیا فیض کا, کہ زندگی میں کبھی کوئی شعر صحیح نہیں پڑھا, یاد نہیں ہوتا جو کچھ ہے وہ سامنے رکھے دیتے ہیں. کیا ہے دیکھیں آپ نے, میں پڑھنے لگا ہوں, نہ آپ نے کبھی سیاست سلیقے سے کی, نہ آپ نے کوئی شعر کبھی سلیقے سے پڑھا. اچھا چلے یہ شعر آپ پڑھ دیں, یہ شعر میری طرف. یہ ہمارے متعلق ہے, ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے, ارے بھائی دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساگر میں ہے خون حسرت میں, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. تو ہم تو جے آئی ٹی میں جا رہے ہیں, ہم تو جے آئی ٹی میں جا رہے ہیں, 3 نسلوں کا حساب دے رہے ہیں, 3 نسلوں کا, وہ لوگ بزرگ جو انتقال فرما چکے ہیں ان کا بھی حساب دے رہے ہیں, آپ سے ایک مکان کا حساب نہیں دیا جا رہا. بریک کے بعد جو ہے پھر معاملہ ہم یہیں سے شروع کریں گے. جو ہمارا سیگمنٹ تھا بہت بڑا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو 3rd پہ کر لیتے ہیں, لیکن معاملہ یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے. لے جی مصطفیٰ صاحب, ناظرین بہت شکریہ واپس آنے کا, لیکن آج ہماری آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے, آپ سے کیا بات کریں گے. آج مصطفیٰ صاحب نے آگ لگائی اور بھاگ گئے. نہیں مصطفیٰ صاحب نے جہاں بات چھوڑی وہیں سے شروع ہوگی, کیونکہ آپ نے بہت آج دونوں کے ساتھ یہ میٹنگ کی خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پہ کہ بڑی اہم میٹنگ ہے, تو ذرا پوچھ تو لیں کیا میٹنگ ہے بھائی. یہ زیادہ یعنی کہ آپ کی پارٹی کی کب میٹنگ ہوئی ہے ایسے, آپ لوگ تو اشارہ ہو جائے پارا کی طرف سے, لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں, سیٹی ایک بج جائے. اچھا مصطفیٰ صاحب اگر آپ غصہ تھوک دیں 1 منٹ کے لیے اور ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, بریکنگ نیوز. آج آپ ہمیں کوئی بریکنگ نیوز دے دیں تاکہ ناظرین کو واقعی لگے کہ ہم کوئی اندر کی خبر لے کر آتے ہیں. دیکھیں میٹنگ پچھلے 4-5 گھنٹوں سے جاری ہے. اس میٹنگ میں جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور اس کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کیا راہ اختیار کرنی چاہیے اور کس طرز پہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے. یہ موضوع ہے ساری تمام میٹنگ کا. اس میں تمام سینئر لیڈرشپ موجود ہے, سب نے اپنی آراء دی, اور اس آراء میں جو سب سے زیادہ چیز جو کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ فی الحال یہ آ رہی ہے کہ جی کہ جو ہمیں بائیں بازو کی سیاست ہے, لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس ہے, لبرل پروگریسو سیکولر سیاست جو ہے, اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے لے کر آگے چلنا ہوگا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے. اور دوسرا جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام کرائسس سے صرف بلاول بھٹو کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں, کیونکہ پاکستان اور بر صغیر کی جو سیاست ہے اس میں شخصیات اور جو عمل دخل ہے سیاست میں, کہ وہی صرف ہمیں اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. اور پھر تیسری جو چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہمیں گورننس کے اپنے جو رویے ہیں وہ بہتر کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے گورننس کے رویے بہتر کرنے پڑیں گے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس پہ تو تالیاں تینوں باتوں پہ بجانی چاہیے. لبرل سیاست کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے,
ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس میں بہت بڑا ایک پارٹی کا تو ظاہر رول تاریخی کردار ہے رہا ہے، لیکن پاکستان میں جب کمپیریزن کرتا ہوں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا عرب لیڈرشپ سے، مسلم لیڈرشپ سے، تو فرینکلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بہت میچور ہے اس معاملے میں، تو پھر ماں سوا ایک جماعت چاہتا ہے۔ اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو مانے ماں سوا ایک جماعت کے وہی کھڑا ہوا تھا، مشعل خان کا کیس ہوا تھا، وزیر اعظم کی ضرورت نہیں ہوئی جانے کی، وہی گیا تھا، آپ کی جماعت کا پرائم منسٹر کے اوپر ہوا تھا سب سے بڑا۔ اینیویز چلے وہ آپ کی جماعت کا تو نام بھی نہیں لیا یار، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جب تنقید کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس پہ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہزاروں اس لیے کہ جماعتیں آپ ہیں، لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں ایک ہی جماعت کی وجہ سے اور ایک ہی لیڈر کی وجہ سے۔ ذرا سیریس ڈسکشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بھی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک جو خوبصورت بات ایک پارٹیسپینٹ نے کی، اس نے کہا جی کہ رائٹ جو ہے دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں، رائٹ از اوور کراؤڈیڈ، اور اگر لیفٹ کی سیاست، لبرل پروگریسو سیکولرزم کی سیاست اس ملک میں کی جائے تو لیفٹ از ٹوٹلی انکلیمڈ۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اور جو اچھی چیز، جس طرح ابھی فواد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے کہ گورننس جو ہے وہ کی ہے کہ دوبارہ نیشنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے آنے کے لیے کہ جس مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور گورننس کو جب تک بہتر نہیں کیا جائے گا لوگوں کی نظروں میں، انہیں ایک سروس ڈیلیوری کی حکومت نہیں ہوگی، اس وقت تک اب پاکستان موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان صرف انہی پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا جو 60% اس ملک کے اندر جو ہماری آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے، جو اچھی بہتر گورننس دیں گی، اور یہ ایک براڈر ڈسکشن تھی۔ اب اس کے اوپر ہم مزید آگے بحث کر سکتے ہیں کہ جی کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے یہ نہیں کیا، ہم نے سندھ میں یہ نہیں کیا، پنجاب میں یہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بیانیہ پیش کیا ہے یہ بڑا ایک اس کے اندر وضاحت جو تھی وہ بالکل صاف و شفاف تھی، اور بہترین وضاحت آپ نے پیش کی۔ دیکھتے ہیں نا اب آپ سندھ میں اس میٹنگ کے بعد مجھے امید ہے، آئی ہوپ آپ اس پہ عمل بھی کریں تھوڑا، اور اس سے زیادہ جو مجھے بڑی امید ہے نا کھوکر صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کہیں یہ پارٹی کی ریسٹرکچرنگ میں کہیں بیری شنیپ اور اندرجیت، کیا نام تھا ان کا بھلا سا، جن کا آپ نہیں ہم کوئی فنڈنگ نہیں لیں گے، تو ذرا میں آپ دونوں کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، یہ ذرا ایک منٹ مزہ تو لینے دینا یار، تھوڑا مزہ، پھر میں آپ کو آپ کا مزہ کرکرا کرنے کا پلان ہے، کر لیں پورا پروگرام پڑا ہے۔ ابھی آپ ایک پروگرام میں میرا منہ کا مزہ کرکرا کر کے آ رہے ہیں، ابھی آپ کو اور بھی حسرت ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں جی یہ جو تمام یہ جو کھوکر صاحب، انہوں نے یہ جو اندرجیت نام کے لوگ اور بیری شنیپ نام کے لوگ، جن کی والدہ کی تیسری کزن کی بیٹی اصل میں پاکستانی ہے، اس وجہ سے چیک اس کے نام پہ لکھا گیا، بچپن کی غلطیوں کا اب خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں۔ سیاست کا ان کو تجربہ نہیں تھا، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے انہوں نے لے لیے اور خیال نہیں کیا کہ قانون کیا ہے، قانون کی لوازمات کیا ہے۔ ورنہ آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کی طرح 3-4 لوگوں کو آئی کرتے، کسی کے یو اے کے پیسے لے لیتے، کسی سے امریکہ میں پیسے لے لیتے، اللہ کا ایسا ہو جاتا۔ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ کو اس ہفتے میں آپ کو بتانے، میں خبر دینے لگا ہوں اس پروگرام میں خبر دینے لگا ہوں۔ 3 تو آپ کے پاس نہیں، یہ غور کریں، 3 نام تو انہوں نے بھی لے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہفتے انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر میں نے سارا کام کر لیا ہے، میں نے سارا دیکھ لیا ہے کہ آپ کے فنڈز کدھر سے آتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور اس میں میں آپ کے کچے چٹے کھول رہا ہوں، وہ اگر آپ بچ گئے تو انشاءاللہ کچے چٹے کھولیں گے، ہمارے پروگرام میں کر لیتے ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی کر لوں گا۔ جی کھوکر صاحب جی، میں فواد صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ فواد بھائی، آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں آج سے کوئی 1 ماہ قبل آپ نے کہا تھا بڑے اسی طرح جوش و خروش سے کہ آپ اثر خان کیس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہ کیا ہوا؟ تو وہ کیا ہوا جی؟ ہاں وہ اس طرح ہے کہ اس کے 500 پیجز ہیں، ابھی آپ نے 150 پڑھے ہیں، میں نے 400 پیجز پڑھے ہیں، 100 رہ گئے، انشاءاللہ تعالی اس ہفتے وہ بھی کر دوں گا۔ میری ٹیبل پہ اتنا کچھ ہے، یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وغیرہ روزانہ ایک کرائسس کھڑا کرتے ہیں، روزانہ اسے نپٹنا پڑتا ہے، یہ چل رہا ہے۔ اچھا لیجئے میں بھی خبر دوں، اثر خان کیس میں جائیں گے اور وہاں پر کریں گے انشاءاللہ، پاکستان کی سب خبریں دے رہے ہیں، آپ بھی خبر دیجیے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ فکر نہ کریں، حالانکہ جانا آپ کو چاہیے جن کی بے نظیر بھٹو کی حکومت ہوتی، لیکن ظاہر ہے آپ کی لڑائیاں بھی ہم نہیں لڑنی ہے اس ملک میں، اسی مہینے جا رہے ہیں، اسی مہینے اسی مہینے لے جی، یاد کریں پروڈیوسر صاحب لکھ لیں، یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، یہ نہیں بس اگلے ہفتے انشاءاللہ ڈن ہے، اس مہینے میں، اس مہینے کی تاریخ ہے، اس مہینے میں وہ یہ ہے کہ کوئی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نعیم الحق صاحب کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے کیانی صاحب کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی، اور یہ نہ
भाग करना गया। यार पड़ा। अब नईम उल हक साहब की उस स्टेटमेंट का ऊपर जो है वो मैं क्या जवाब दूं, वो तो उनके स्टेटमेंट हो गई बात। आप अच्छा, है नहीं, आप दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं, बात आप यह है एक कि जिम्मेदार डॉक्टर साहब शख्स जो हैं, है वो एक स्टेटमेंट अहम जो है, मीटिंग छोड़ के आए हैं। हाँ। उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब की जो हाजिरी है JIT के सामने, उसकी पॉलिसी तय होनी थी। अब ये डॉक्टर साहब चूंकि नहीं बताएंगे और नहीं बताना चाह रहे, तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम मुझे अपना झेलम का पता है मुस्तफा साहब, बाकियों का तो मुझे इलाकों का नहीं पता। वहां पर MPs को कहा गया है कि 2-2 हजार आदमी कम से कम जो है वो हर हल्के से आना चाहिए, यानी झेलम के 4 MP हैं, तो उन्होंने कहा 8,000 आदमी तो आप वहां से लेके आए। तो ये 15-20 हजार बंदा जब यहाँ पे मुस्तफा साहब ये जुमेरात को खड़ा करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कि तो जस्टिस जब हो आप पाएगा? 15-20 हजार बंदा आपका वजीर आला उन क्यादत करता भाई, हुआ मुसीबत इस्लामाबाद लाखों की हैं। तरफ आ रहा था, तो उस वक्त आपको कोई एतराज नहीं वो था? उस JIT वक्त आपको में ये तो बात हाजिरी याद के नहीं लिए आई? नहीं आ रहा था ना जिस भाई वक्त आप मेरे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल वो रहे थे, JIT पार्लियामेंट में आप- हाजिरी के लिए नहीं आ रहा था, वो 97 की तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमले के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन- और मुझे खुशी हुई है कि आज पीपल्स पार्टी PMLN के साथ मिल गई है, अपने असल रंग में आ गई है। देखिए जी, बात ये है, हम अपोजिशन है ही हम। अच्छा बताइए। देखिए बात ये है कि हमेशा की तरह, यानी कोई इसमें कोई नई बात मेरा ख्याल था कि मैं आपको कोई नई बात बताऊंगा, लेकिन छोड़े नई बातों को। आपकी बात हमेशा की तरह आपको दोबारा से अपने अल्फाज की खाक की धूल चाटनी पड़ेगी, यानी खाक की धूल चाटेंगे आप जब प्राइम मिनिस्टर साहब हाजिर अकेले होंगे। जाएंगे? आपको इससे क्या, आपने अवाम को आज बता दिया कि 2000, 8,000 लोग सिर्फ झेलम से आ रहे हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट है। इसका मतलब है यहाँ पे कम से कम 3-4 लाख लोग, 1500 भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी ख्वाहिश बता यानी रहा हूं। अभी से धूल चाटनी शुरू कर दिया नहीं, आपने। बंदे आपके साथ हैं नहीं। धूल चाटी ना, जो workers अभी थे एक आपके, प्रोग्राम वो के नाराज अंदर हो ही गए हैं। अभी आपने कहा 8,000, मैंने जरा आपको मैंने धमकाया। आपको कहा कि MPs जरा को कहा धमकाया। गया है लाने को, तो मैं तो कह रहा हूँ लागे सुन क्या तो गया ले। लाने को। जरा मैंने धमकाया कि धूल चाट, तो आपने साथ ही कहा हाँ लेकिन आएंगे नहीं, नहीं, भाई आएंगे मेरे, मेरी बात आपकी सुने। पूरी कोशिश है, इस वक्त आपके साथ लोग रह नहीं गए। अच्छा, सुने, आप सुने। पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको पता चलेगा आपका साया भी आपके साथ नहीं है। ठीक ये है। दे दे 5 दिन। लेकिन ये बताएं कि सुनने में आया कोई एक नया कमीशन बन रहा है, ये इंदरजीत और बैरी स्नेप साहब के कोई करने के लिए, वो भी तो बताएं। आप अदालत में थे, मैं तो था नहीं, देखिए, लेकिन उससे सुना भाग है जाएंगे। एक कमीशन बन रहा है, देखिए JIT बन दोबारा रही जो है, आपने शेर जो जिसमें ये खत्म तमाम किया था कि जो सारा है वो सामने लाए देते हैं। इमरान खान जो को ये शेर- आपने कहा, नाजरीन जरा शेर सुने, जो आपने ये कहा- सारा है वो आपने सामने कहा लाए। कि इमरान खान के मनी ट्रेल दे, हमने इमरान हाँ, खान वो की मनी ट्वीट- ट्रेल दी। बेगम- आपने कहा नहीं, जमाइमा सुने, खान की ना, दे, ना, जमाइमा एक खान और की यार मनी ठहरे, ट्रेल आज जमा ओ, हो एक गई है। मिनट, एक अब मिनट। अगली आपने कहना है कि जिमी गोल्डस्मिथ की दे दे, वो अब कब्र में है, उनकी भी ला देते हैं। अच्छा ये बताइए कि बेगम साहिबा ने, हमें तो बड़ी खुशी हुई और कोई हम इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन बेगम साहिबा ने ट्वीट किया कि वो तमाम कागजात मिल गए, मुबारक हो, और आवाम को मुबारक हो, लेकिन जमा तो हुए नहीं। हो गए हैं जमा। कब हुए जमा? आप अपने नहीं वकील जमा साहब से पूछिएगा, मैं फिर तो आपको नहीं पता था, चल आज तो जाएगा। जमा नहीं हुए। नहीं जमा हो आज तो कल आपके के जमा हो चुके हैं। आज तो वकील अच्छा, साहब डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पर एक और चीज मुल्क जो मैं छोड़ के चले आपके- गए हैं, वो क्या हुआ? नहीं, आज नहीं, तो उन्होंने पेश होना था, वो क्या हुआ? पेश होना था उनके जब आप उन्होंने कोर्ट में पिछली- नहीं ना जाते, ये पिछली- प्रॉब्लम हो लेकिन जाता है। पिछली अदालत- पहले भी आपको पीछे से पिछली- आपको पता झिड़के पड़ी थी, आप ओहो, अदालत में नहीं जाते आप जब मैंने सुनने कहा लगे। था। अनवर मंसूर साहब अब जो आप इनके फिर नहीं वकील गए हैं, थे। डॉक्टर साहब, हाँ, उन्होंने बताइए। छुट्टी की दरखास्त दी है। हाँ। नईम बुखारी साहब ऑलरेडी छुट्टी पे मुस्तफा 25 साहब दिन के लिए प्रॉब्लम चले ये गए। है कि लेकिन आप तो खोखर कभी साहब- एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आपको पता ही नहीं। मैं अरे आपको सुन- त्रास कर देता हूँ, लेकिन- मेरी यार पॉइंट आप फैक्चुअली गलत एक बात मिनट कर रहे हैं ना, कोई- वक्त जाया कर रहे हैं कोई उस बात पे। नहीं, एक मिनट। अच्छा, छुट्टी पे नहीं जा रहे। actually गलत इतना वक्त वक्त कर रहे आपका हैं। जाया करते हैं, एक चलिए। सेकंड दे दीजिए। देखिए खोखर साहब, बात यह, पिछली अदालत की जो तारीख थी उसमें नईम बुखारी साहब ये वादा करके गए थे कि जाने से पहले आज की तारीख में पेश होंगे। दरमियान में बेगम साहिबा ने ट्वीट की कि तमाम कागजात मिल गए हैं। आज सुनने में आया, खैर वो तो दोनों बातें रफा दफा हो गई क्योंकि वकला चले गए, जैसा कि आपने कहा, ये तफसील से बताएंगे। लेकिन फिर आज अदालत ने सुनने में आया है कि कोई सिफारिशात कोई ऐसी की हैं कि कोई कमीशन बनाया जाए। उस पर जरा दोनों बातों पे आप बताइए। आप पहली बात तो ये है कि जब अदालत ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर कितनी पार्टीज ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग है, उन्होंने कहा जी कि किसी पार्टी ने भी हमें अपनी फॉरेन फंडिंग डिस्क्लोज नहीं की। इलेक्शन कमीशन की ये बात इसलिए गलत थी कि जो फॉरेन फंडिंग की और एक पार्टी तक महदूद नहीं है, सारी पार्टीज जब LLC की अकाउंटिंग देती हैं या बताती हैं कि ये पैसे हमारे पास फॉरेन में आए, तो वो ऑडिट में पहले ही दर्ज होता है। सो जो सत्ती साहब जो वकील थे उनको तो आपने लिए पैसे?
لیکن آپ کے وکیل تو کہہ چکے ہیں کیونکہ ہم امریکی پاکستانیوں کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں. آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ جو خود امریکی پاکستانی ہیں, آپ کا موقف آپ اتنے اپنی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں. چلے خدا کا خوف ہے. ایک سوال کا ذرا صاف آپ پوچھئے, مجھے تو مجھ سے تو ناراض ہو رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں جھوٹے. آپ نے جن سے بھی پیسے لیے ان کے اندر امریکن جوز اور امریکن انڈین شامل نہیں ہے, آپ یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیں. یہ کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے, ایک سرٹیفکیٹ ساتھ لگتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تمام پیسے دینے والے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. بیرشنیف پاکستانی, بیرشنیف پاکستانی ہے. آصف خان ان کا نام ہے. وہ کیا نام تھا بھائی اندرجیت صاحب کا؟ اندر سوراج. اندر سوراج جو ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اور وہ تیسرا نام جو پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو میں نے جس طرح آپ کو اور آپ کے وکیل $3 ملین میں سے $27,000 اس طرح کے, اور یہ آپ نے تو 3 نام لیے ہیں, اور بھی نام ہیں جن کے نام بظاہر پاکستانی لیکن نہیں ہیں. آپ نے تو ایک دن یہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ ایک نام بتائیں, جس پہ ہم نے فون کر کے پتا کیا اور یہ اندرجیت صاحب کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان سے بات کریں. آپ نے بیرشنیف کا نام لیا, میں نے آپ کو کہا آصف خان نے اپنا ایفیڈیوٹ بھیجا ہے کہ $700 میں نے دیے. بھائی اب آپ ایکچولی غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر پڑھیں, اس کے اندر کیٹیگوریکلی جو بھائی آپ لوگوں کی ایک صفحے آ جائے گی نا, اس کے بعد آپ لوگ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آپ لوگ حوصلہ کریں ذرا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے امریکی گورنمنٹ سے براہ راست پیسے لیے, اور وہ پیسے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کا ٹرانسفر نہیں ہوا. آصف زرداری صاحب امریکہ میں ہی ماشاءاللہ خرچ کر گئے. میں آپ کو بتاؤں گا وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ. انتظار کریے اس قسط کا. انتظار ہے, آپ بے شک آئیے. اب آپ عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ احتساب کر لیں, جو زندگی میں ایک دن وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر نہیں رہا. اور نواز شریف صاحب کو بھول جائیں جنہوں نے ماشاءاللہ آئی بی کو, اسٹیٹ بینک کو, ایس سی سی پی کو, تمام کو لگایا ہوا ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے. اپنی جے آئی ٹی کو لگایا ہوا ہے کہ تفتیش کو اسکٹل کیا جائے, اور سپریم کورٹ کے سامنے صبح یہ معاملہ پیش ہونے جا رہا ہے جو بہت ہی سیریس معاملہ ہوگا. اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو obstruction of justice میں لیتی ہے. ہم تو دیکھیں بڑا کلیئرلی اس معاملے میں بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حکومت نے اگر کوئی بھی ایسی چیز کی, انہوں نے ماضی کو دہرانے کی کوشش کی, ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کر چکے ہیں. اگر کوئی لیکن مصطفیٰ ماضی تو دہرایا جا چکا ہے. آج جے آئی ٹی نے جو رپورٹ لیک کی ہے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی بی نے ہماری ہیکنگ کی ہے. ایگزیکٹلی, تو اس پہ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ ایکشن لے گی. اور اگر سپریم کورٹ جس نے خود یہ جے آئی ٹی بنائی ہے, جس کے پاس جے آئی ٹی کی اونرشپ ہے, اگر وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی تو پھر ہم اس ایکشن کو دیکھیں گے کہ اس کو کیا ایکشن لیتی ہے اور اس کے اوپر اپنا ریسپانس دیں گے. لیکن براڈلی اسپیکنگ ہم تو اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا, جو جے آئی ٹی کی اس طرح ہیکنگ ہوئی ہے اور جو ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اور جو ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, اگر حکومت نے سپریم کورٹ کی سفارشات پہ عمل نہ کیا تو پھر تو ایک کرائسس کھڑا ہو جائے گا. اور اس کرائسس میں ہم اداروں کے ساتھ آرٹیکل 190 جو ہے وہ تو بالکل واضح کہتا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے ساتھ 190 کا انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا, اور ایک پروگرام میں مجھے ڈرایا کہ ہم فوج بلا لیں گے. آپ بتائیے ان کو, آپ نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ نہیں 190 میں تمام کہانی بشمول فوج, ابھی آپ نے مجھے کہا نہیں کہ فوج بلا لیں گے اور فوج آئے گی. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اپنی سیکیورٹی فوج کو دے دینی چاہیے, کوئی شبہ نہیں اس میں, کیونکہ آپ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اور پہلے بھی جو کیا لے. اچھا ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ناظرین میں تو صرف یہی کہوں گا کہ یعنی دباؤ کا ڈالے جے آئی ٹی, تصویر ریلیز کرے جے آئی ٹی, واٹس ایپ کال کا پتہ نہ چلے, اور آخر کے اندر مورد الزام ہیں ہم کہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں. یعنی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اس پہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں. 2-4 گھڑی آپ بھی آرام کیجئے, مگر جائیے گا نہیں, ہم واپس آ رہے ہیں. جہاں پر پاکستان کی سیاست کا تذکرہ ہم نے کیا پہلے 2 سیگمنٹس میں, اور ہم نے دیکھا کہ کس قدر معاملہ جو ہے وہ وہاں پر دگرگوں ہے, لیکن اس سے زیادہ جو اس وقت تشویش کی بات ہے, سیاست تو چلتی رہتی ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے وہ ایک بہت خراب نظر آتا ہے. اور یوں لگ رہا ہے کہ جو ہمارا فورن ریزرو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جو ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے $30 بلین کا اس وقت نقصان کہہ رہے ہیں
रहे हैं पाकिस्तान को हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम से कमतर होती जा रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें जो हुकूमत की कोशिशों के बावजूद हमारी जो एक्सपोर्ट्स है, यानी जो सामान हम बाहर बेचेंगे और वहाँ से पैसा कमाएंगे, वो कम होता जा रहा है और बाहर से सामान हम ज़्यादा मंगा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ होंगे। तो डॉक्टर साहब से शुरू करें। मेरे ख्याल में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे वजीर हैं इन्वेस्टमेंट के वजीर हैं और बहुत माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट हैं माशाल्लाह। देखिए इनकी डिग्रियों पे जाएं, इनकी पर्सनालिटी पे जाएं तो पाकिस्तान में तो इस वक्त खुश कलामी पे जाएं, हुस्न पे जाएं, तो गोरों की लाइनें लगी चाहिए थी। हमें तो हर जगह चीनी नजर आ रहे हैं। नहीं तो चीनी से आपको अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, लेकिन मामला यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा, टेलीविजन हमें कोई और बाकी लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी खैर उनसे पूछते हैं। लेकिन पहले मिफ्ता साहब हमें एक ओवरव्यू दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्ट्स की वो बहुत कम होती जा रही है, और 12 जो इंडेक्स पॉइंट्स हैं उन्होंने जो तय किए हैं कि उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या है उनकी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहती है पाकिस्तान में हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं, तो जरा ओवरव्यू दीजिए हमें कि क्यों आपका मामला इतने खराब है। जी शुक्रिया फवाद साहब। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की कंपैरेटिवनेस जो है दुनिया भर में जो है वो कम है, वहाँ पे नहीं है, काबिल सेटिस्फेक्शन नहीं है और बिल्कुल बदस्तूर कम होती जा रही है। और आप ये देखें कि 1950 में जबकि हम 2% दुनिया का एक्सपोर्ट करते थे, तो आज 0.2% भी नहीं करते। तो एज अ वर्ल्ड परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बतदरीज कई सालों से कम हो रहा है। इस वक्त आजकल जो हालात हैं जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उसमें इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ गई हैं। वो इसलिए बढ़ गई हैं कि जब आप सीपैक के अंदर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, जब हुकूमत जो है वो LNG के पावर प्लांट्स लगा रही है बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह में, ताकि हम लोड शेडिंग से बच सकें। ये तो हमें हिफाजत हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दिक मलिक साहब की मेहरबानी। और ये भी आपको पता है कि 1985 से और खास तौर पर जनरल मुशर्रफ के जमाने के से ये लोड शेडिंग की एक नासूर पाकिस्तान में है, जो इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक अल्लाह मियां नवाज शरीफ के को ये JIT से अगर आप बच गए। जी अब देखें ना, लम्हा फिक्रिया भी यही मुल्क के लिए है कि जहाँ पे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट कम हो रही है और हम लोगों को मईशत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पर हम बात तो 4 साल काफी नहीं थे मईशत पे तवज्जो देने के लिए, अब 6 महीने और चाहिए आपको? अभी आप गुफ्तगू नहीं हमारे दोस्त को करने दे रहे यार। हम एकदम नॉन इश्यूज की बात करते हैं। अब ये बात मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने मुझको बुलाकर मईशत के बारे में बात करी, नहीं तो मैं आपको सच बता रहा हूँ बला मुगालबा कि अगर पिछले 2 हफ्तों में मैंने कोई 8-10 प्रोग्राम करे होंगे तो सारे JIT के बारे में बात करते हैं, जबकि मेरी नौकरी जो है वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की है। अब क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और क्योंकि इतने पावर प्लांट्स लग रहे हैं, दूसरी और तो फिर $30 बिलियन का लॉस बता रहे हैं आपको, समझ आहिस्ता आएगी मगर सुन लें। 40% जो हमारा इम्पोर्ट है इस वक्त 41% वो मशीनरी का है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट है और केमिकल्स का है। तो कोई लग्जरी गुड्स का इम्पोर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मसला है हमारे साथ, तो जो मैं एकदम सही बताऊंगा आपको, वो ये कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान का कम हो रहा है, हम वहाँ पे कंपैरेटिवनेस लूज कर रहे हैं, और ये हम कोशिश कर रहे हैं सीपैक के थ्रू इंडस्ट्रियल जोन्स के, दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स के, कि हम कुछ भी करके अपने कंपैरेटिवनेस बहाल करें। और मैंने 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को रिक्वेस्ट करी है कि खुदारा आप अपने टैक्सेस भी कम करें। 15 टैक्सेस लगाए हुए हैं सूबों ने कि आप अपने टैक्सेस भी कम करें। ये जो इतना हरासा किया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतने सवाल पूछे जाते हैं, के अंदर थोड़ी सी कुछ कमी लेके आए ताकि पाकिस्तान के अंदर नई सनतें लगें। और खास तौर पर जब ये मुसद्दिक मलिक साहब की काविशें कामयाब होती हैं और बिजली और गैस की पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और मजीद सनतकारी होगी। और ये अच्छा नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ और मुसद्दिक मलिक साहब आपके साथ, आप लोगों ने एक बहुत ही काबिल साहब को उठाया और आपने उनको सेक्रेटरी वाटर एंड पावर लगाया। 3.5-4 साल में उन्होंने बिजली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप जो माने ना माने, या शर्मिंदगी आप लोगों के चेहरों से अया होती है जब भी बिजली की बात होती है, वज़ीर आज़म साहब से लेके उनकी पूरी टीम तक। अब आपने सोचा कि हमारा सबसे वो सेक्टर जहां पे सबसे कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए वो था हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, आपने उन सेक्रेटरी साहब को उठाया और आपने यहाँ पर लगा दिया। तो अब आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो अगर इस तरह की है तो आपसे हम क्या उम्मीद रखें? बताइए। सवाल आप डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, इस वक्त तो डॉक्टर आप ही हैं। सर गुजारिश ये है कि जो हमारे, देखिए एक तो ये कि ब्यूरोक्रेट्स के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बेचारे जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। वो अपनी कारकर्दगी से तो जवाब दे सकते हैं ना, वो तो सामने है सब। देखें कॉमर्स
کے اندر میرا بھائی خرم دستگیر جو ہے وہ ریسپانسبل ہے. یہ کون ایڈیشنل سیکرٹری ہے, کون جوائنٹ سیکرٹری ہے, کون سیکرٹری ہے, اس سے کوئی آپ فکر نہ کریں. واٹر اینڈ پاور کے اندر میرے ہمیں تو فکر کی ضرورت ہے نا سر, $30 بلین پہ پہنچ گیا معاملہ. سیکرٹری کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا, ذمہ داری ہماری ہے, ہماری حکومت ہے, ہماری رسپانسبلٹی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن 4 سال میں پوری کر سکیں؟ میں دیکھیں, یہ اس وقت میں ایک دم شرمندہ ہوں کہ پاکستان میں اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ بات درست ہے اور ہماری ذمہ داری, لیکن میں آپ کو انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگلی آپ نہ وعدہ کریں. ابھی بھی خواجہ آصف صاحب کے پاس منسٹری ہے اور وہ انشور کریں گے بیڑا غرق کرنے کا, جس طرح سے کل سے انہوں نے ٹویٹ کی خواتین کے اوپر. اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں لوڈ شیڈنگ میں بھی بتدریج کمی آئی ہے. کہاں پہ؟ نہیں سر, 12 سے 16 گھنٹے ہو رہی تھی. پاور پلانٹ گنا سکتا ہوں. آپ ابھی تو چودھری صاحب کہ آپ کو یاد ہو گیا جتنی 2013 میں بجلی کی پروڈکشن تھی اتنی ہی آج ہے. پتہ نہیں آپ کہاں سے پاور گنوائیں گے. سر آج کے دن میں بھی 17,500 میگا واٹ بجلی بنی ہے, جو اب پتہ نہیں کس پارٹی. مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے, مصطفیٰ صاحب نہیں ہے, لیکن ایک زمانے میں آپ بھی تو بڑے شہدائی تھے نا راول بھٹو صاحب کے. تو میں تو اب بھی ہوں, میرا بڑا احترام ہے اب بھی. نہیں, میرا بھی احترام تو ان کا ہے, سارے سیاسی لیڈران کا احترام ہے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں, خوشخبری سناؤں کہ میں تو عمران خان صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں. چلے اللہ کا شکر ہے. جی میں تو, اور کبھی آپ دیکھیں کہ ہمارے کسی آدمی نے غلط زبان بھی استعمال نہیں کری اور کسی نے کوئی غلط بات مفتہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں ویسے, کہہ رہے ہیں ہمارے کسی ذرا وہ شارٹس ہیں تو چلا دیں ذرا, مفتہ صاحب کو پتہ چل جائے. چلے رہنے دیں, آپ چھوڑیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جس نے ایک غلط غیر تہذیب یافتہ بات کی اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا. وہ تو جوڈیشری کا ہے. عمران خان کے بارے میں تو آپ انکریج کرتے ہیں, نہیں, فون کرتے ہیں اٹھا کے کہ کمال کر دیا آج, بڑا مزہ آیا, یہ کرتے ہیں. نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں سیاسی مخالفت اپنی جگہ, باقی ہم اچھا تو ڈاکٹر صاحب ذرا کنکلوڈ کر دیجئے گا اپنا. مفتاح صاحب اب یہ بتائیے کہ آپ پتہ نہیں اب آپ کے پاس 2-3 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہے یا نہیں, انشاءاللہ امید تو ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن اگر لیٹ سے اگر 1 سال مل گیا آپ کو تو ایکسپورٹس کے لیے کیا کریں گے؟ جیسا پہلے تو میں آپ کو ایک ری ایشور کر دوں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ہمیشہ سرخرو ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ صاف ہیں, اور الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر ایک مرتبہ سرخرو ہوں گے. اور کوئی جو یعنی آپ کے منہ میں خاک. اور نہیں لیکن میری بات اس ملک میں انشاءاللہ تعالی جمہوریت رہے گی, وہ رہے گی انشاءاللہ. عوام کی مرضی سے وزیر اعظم آئے گا انشاءاللہ. ووٹ لینا پڑے گا آپ کو چودھری صاحب, آپ یہ مانیں ووٹ لینا پڑے گا آپ کو ووٹ کیا فکر نہ کریں, گننے والے بھی اس بار گننے والوں کو دیکھیں گے. 190 آرٹیکل کریں, امپائر کی انگلی کریں, مفتاح صاحب بہت شکریہ. پتہ یہی چلا ہے کہ فی الحال آپ کے پاس کوئی معاملہ تو کچھ نہیں ہے, نہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے پاس, تو آپ نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا آپ نے. دونوں کے پاس بس آئیں بائیں شائیں کا معاملہ ہی ہے. آپ نے موقع ہی نہیں دیا. چلے پھر دیکھ لیں گے, آپ تو روز ہی یہاں پہ ہیں نا, آپ سے کل پوچھ لیں گے ہم. اور بہت شکریہ مفتاح صاحب, آپ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی. بہرحال کوئی سمجھ نہیں آئی کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اور کیا کس طرح سے آپ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال ہمارے پروگرام کا آج کا وقت یہیں تک تھا. کل بہت اہم دن ہوگا سپریم کورٹ میں, جب بہت اہم معاملات کو سپریم کورٹ دیکھے گی. اب دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ obstruction of justice کے اوپر سپریم کورٹ کیا اپنا ویو لیتی ہے, اور اس کے بعد جو جے آئی ٹی اور حسین نواز شریف صاحب کی نامعلوم اشخاص پہ بھی وہ بھی دیکھ لیں, نامعلوم اشخاص کے اوپر بھی سپریم کورٹ اپنا ویو کیا لیتی ہے. تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہے. دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.